السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ کی توفیق سے 8واں پارہ ہمارا سورۃ اعراف جاری ہے۔ 72 آیات ہو گئی ہیں، 73 آج ہم نے یعنی 73 نمبر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثمودَ، اور طرف سمود کے، اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، قالا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیر اس کے سوا، قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے آیۃ نشانی، فذروھا پس چھوڑ دو اس کو، تاکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی، ولا تمسوھا اور نہ تم چھونا اس کو، بسوء بری نیت سے، فیاخذکم پس پکڑ لے گا تم کا عذاب علیم عذاب دردناک، واذکروا یاد کرو، اذ جعلکم جب بنایا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد عاد بعد قوم عاد کے، وبوأکم اور ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولیہ ان کے میدانوں سے، قصوراً محل، میدان بھی آ جاتے ہیں، اس کا مطلب نرم مٹی سے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے میدانوں سے محل، وتنحتون تم تراشتے ہو، جبالہ پہاڑوں سے، بیوتاً گھر، فاذکروا آلاء اللہ پس یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں کے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قوم اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، لمن اس کے لیے، آمنہ جو ایمان لایا، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ یہ کہ صالح علیہ السلام بھیجا ہوا اپنے رب کی طرف سے، قالوا انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون بے شک ہم اس کے ساتھ، وہ بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، قال الذین کہا ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ بے شک ہم اس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو جس کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے ہیں، فعقروا الناقۃ پس انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، واتوا اور سرکشی کی، عن امر ربہم حکم سے اپنے رب کے، وقالوا انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، اتنا بما تعدنا تو لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من المرسلین اگر تو ہے بھیجے ہوئے میں سے، فاخذتہم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے، فتولی عنہم پس وہ لوٹ گیا ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچا دی ہے تم کو، رسالت پیغام ربی اپنے رب کا، ونصحت لکم اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن نہیں تم پسند کرتے خیر خواہوں کو، ولوطا اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، ما سبقکم نہیں تم میں سے پہلے کیا، بہا اس کو، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہان والوں میں سے، انکم بے شک تم، لتاتون الرجال البتہ تم آتے ہو آدمیوں کے پاس، شہوتاً خواہش کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم حد سے بڑھ جانے والی ہو، وما کان جواب قومہ اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر ان قالوا کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم ان کو نکال دو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون بے شک وہ لوگ پاک بنی پھرتے ہیں، فانجینہ پس انہوں نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، وامطرنا اور ہم نے بارش کی، علیہم ان پر، مطرہ بارش کرنا، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا۔ اب آگے دیکھ لیں کہ ایک صفحہ رہ گیا، کہتے ہیں تو میں پارہ ختم کروں نہیں تو بتا دیں، 2-3 صفحے نہیں ہیں، یہ ایک صفحہ ہے میرے پاس، یہ بات اب بتا دیں، آپ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں تو رہنے دیں، پھر اگلے اس کے ساتھ اگلا پارہ ملے گا، پھر جی اگلے کا پارا مل جائے گا، چلیں ٹھیک، یعنی اس کے ساتھ اگلا پارہ بھی کل لے کے آنا ہے آپ نے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ پڑھیں گے ساتھ ہی پھر اگلا پارہ بھی، ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ۔ اب اس میں وہ واقعہ ہے حضرت ان کا صالح علیہ السلام کا،
کہ جب انہوں نے بھی آ کے اسی طرح کہا نا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، تو انکار تو کرنا ان کے ہے ہی، انہوں نے انکار کرنا ہی کرنا تھا۔ حالانکہ حضرت صالح نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے جو تم نے مانگی ہے، کہ اونٹنی ان کے سامنے نکلی، پہاڑ سے نکل سے بچہ بھی دیا، اور کہا تھا کہ اب تم اسے چھیڑنا نہ، اس کو چھوڑ دو کھلا زمین میں کھائے پھرے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے پانی کی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، لیکن اونٹ آپ کے تو زیادہ پانی پیتے ہیں، وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب وہ کچھ دیر تو برداشت کرتے رہے، پھر آخر کار انہوں نے جب کہا کہ کوئی نہیں ہے تم میں سے اتنا بہادر کہ اٹھ کے اس کا کام ہی تمام کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم نے اس کو چھیڑا تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، لیکن وہ جیسے مچھلی والوں کا بھی کہا تھا اگر تم نے مچھلیاں پکڑ لی ہفتے کو تو تم پہ عذاب آئے گا، انہوں نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے دھوکہ تو نہیں، انہوں نے سرعام ہی اٹھ کے نہ اس کی کونچے کاٹ دی کہ نہ یہ چلنے پھرنے کے قابل رہے گی، نہ ہمارے جانوروں کا پانی ختم ہوگا، تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سرکشی کی، اور کاٹنے کے بعد خود ہی کہتے ہیں صالح تو لیا تو عذاب، تو کہتا تھا نا اگر اس کو کچھ کیا تو عذاب آیا، اب عذاب لیا، تو انہوں نے کہا تھا 3 دن تم اپنے گھروں میں ٹھہرو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، وہ ہو گیا اپنے گھروں میں ہوندے، اب وہ ان سے چلے گئے الگ ہو کے، یعنی اب انہیں غم نہیں ہوا، کہا کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیے تھے، تم غیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے ساتھ آتے ہو جو ایسی بے حیائی تم میں سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی، تم تو آدمیوں کے پاس آتے ہو خواہش لے کے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم قوم حد سے بڑھ جانے والی ہو۔ حد سے بڑھ جانے والی اس لیے کہا کہ سورۃ مومنون میں 18ویں پارے میں جب آتا ہے نا کہ مومن کامیاب ہوئے، اس میں ایک خوبی ان کی یہ بتائی کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ۔ اب چونکہ لونڈیوں ان کے علاوہ یہ چھوڑ کے، یہ تو ان کا بالکل ہی فیل فرق تھا نا کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے تھے تو بالکل ہی زیادتی کر دینے والے تھے، اس لیے ان کی قوم نے پھر یہ کہا کہ یہ جو ہمیں منع کرتے ہیں نا وہ اس سے باز تو آنا نہیں چاہتے تھے، تو کہنے لگے کہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے اپنی طرح سے پاک باز بنی پھرتے ہیں، یہی ایسا ہوتا ہے، جو کوئی اگر مجھے کوئی نصیحت کرتا ہے دیکھو یہ ایسے نہ کرنا، تو میں کہوں گی اتنی آ گئی ہے بھلا مجھے نصیحت کرنے والے، مجھے نہیں پتہ بھلا۔ سب سے بڑا بات یہ کہ ہم جانتے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، ہم جانتے ہوئے ہم پتہ ہے ہمیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے عمل سے پتہ چلے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، جب عمل بتا رہا ہے کہ میں کچھ اور کروں، اس کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے، وہ علم بس وہاں تک ہی ہے، دم اوپر آیا اور چلا گیا، بس بات ختم، وہ علم ہے ہی نہیں جو صرف کتابوں میں محفوظ رہ جائے یا صرف پڑھنے کی حد تک رہ جائے، علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل سے ظاہر ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو کہا کہ تم قوم حد سے بڑھ جانے والی ہو، تو کہنے لگے ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک بنی پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے اسے بھی نجات دے دی، اس کے گھر والوں کو سوا اس کی بیوی کی، کیونکہ بیوی نے جا کے اطلاع دے دی تھی خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بدنیتی سے آگے تھے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی، پھر ہم نے ان پر بارش کی، ایسی بارش یعنی پتھروں کی بارش تھی، دیکھو کیسا انجام مجرموں کا۔ اب 14واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ النحل جاری ہے ہماری، اور 34 آیات ہو گئی ہیں، 35 یعنی 35 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، آگے ذرا کریں نظرت، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ میری نہ ہم عبادت کرتے، نہ میری عبادت کرتے، نہ ہم عبادت کرتے، کریں ذرا بولنے آگے ترجمہ بولنے پہلے، من دون اس کے علاوہ، ہاں جی، من شین کچھ بھی، کسی کی عبادت کرتے جو ہے، چلیں آگے، نہ ہم ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا اور نہ حرمنا، ہم حرام کرتے، حرام کرتے، من دون اس کے علاوہ، من شین کچھ بھی، تگالے کا پالا اسی طرح کیا ان لوگوں نے، اللہ دینا ان لوگوں نے، من قبل جو تم سے پہلے تھے، ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے تھے، غلطیاں بعد میں صحیح کرنا، میں نے ابھی لکھانا ہے، پہلے پڑھیں آپ یہ آیت پوری، فہل پس نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ رسول کسی رسول پر، الا رسولوں کے ذمے جمع ہے، یہ رسول جمع ہوتی ہے، رسول واحد ہوتا ہے، رسولوں کے ذمے الا البلاغ مگر پہنچا دینا واضح۔ چلیں جی، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونی اس کے سوا، من شین کسی کی،
नहनु हम वला आबाउना, और ना हमारे आबा अजदाद। वला हर्रमना, और ना हम हराम ठहराते मिन दूनी, उसके सिवा मिन शैन, किसी चीज़ को। कज़ालिका, इसी तरह फ़ाला किया अल्लाह ज़ीना, उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। इतने पारे पढ़ने के बाद भी हिम और कुम का मानी ना पता चले, फिर अफसोस की बात है। ये तो बात है। फ़हल, पस नहीं है अल्लाह रसूल, रसूलों के ज़िम्मे। और ये मैंने कई दफ़ा बताया, जब रसूल है तो वाहिद होता है, रसूल उसकी जमा है, तो रसूलों के ज़रिए इल्लल बला, पस नहीं है रसूलों के ज़िम्मे, ज़रिए नहीं है, रसूलों के ज़िम्मे। अल्लाह का मतलब यहाँ ज़िम्मे आ जाएगा ना, या ज़िम्मेदारी। इल्लल बलाग मुबीन, मगर पहुँचा देना वाज़िया। वलक़द बासना, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा फ़ी कुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत में रसूलन, एक रसूल, अनीबुदुल्लाह, की इबादत करो अल्लाह ताला की। वज्तनिबुत तागूत, और बचो शैतान से। फ़मिनहुम, पस उनमें से मन हदल्लाहु, बाज़ को हदायत दी अल्लाह ताला ने। वमिन, और उनमें से बाज़ हक़्क़त, साबित हो गई अलैहि, उस पर दलाला, गुमराही। फसीरु फिल अर्ज़ि, पस चलो फिरो ज़मीन में। फंजुरू, पस देखो। कैफ़ा काना, कैसा हुआ आक़िबत, अंजाम मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों का। और कौन लिखता है तीसरा पारा शबाना के अलावा, शबाना नुसरत के अलावा? ये 14वां पारा और कौन लिखता है? बस नुसरत और यही है शबाना। शबाना आप करें तर्जुमा। आगे लिया है। हाँ जी। अगर तो लालच है अल्लाह खुदा हूँ कि उनकी हिदायत पर, यानी कि उनको हिदायत आ जाए। फ़इन अल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला ला यहदी, नहीं हिदायत देता, मैं युज़िल्लु, जो गुमराह हो जाए, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन, कोई चलें। इन तहरिस अलैहिम, अगर तू लालच करे अला हुदाहुम, उनकी हिदायत पर। ब्रैकेट में के लिए लिख लेना, उनकी हिदायत के लिए, लफ्ज़ी मतलब पर है। फ़इन अल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला ला यहदी, नहीं हिदायत देता, मैं युज़िल्लु, जो गुमराह हो जाता है, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन, कोई मददगार। कहाँ से शुरू है भला? वकाला, वकाल लेकिन अशरफ से शुरू है। चले। वाक़समू बिल्लाहि, और उन्होंने कस्में खाई अल्लाह ताला की। जहदा, पक्की, ऐमानिम, अपनी कस्में। ला यबअसुल्लाहु, नहीं भेजेगा अल्लाह ताला, नहीं दोबारा उठाएगा, नहीं दोबारा उठाएगा अल्लाह ताला मैं यमूत, उसको जो मर जाए।
بلا وعدن علیہ حق، بلکہ وعدہ اس پر سچا ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں وہ جانتے. لیبین، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے. الذین، وہ یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں وہ چیز لکھنے ساتھ فرق ہو جائے گا. وہ چیز یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ وہ جان لیں ان لوگوں کو کفروا، جنہوں نے تاکہ وہ نہیں ہے، تاکہ جان لیں وہ لوگ، جیسے ہی کر لیں، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، یہ کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا، اگلی آیت کا بولنے ذرا آتا ہی ہوگا، نصرت بولنے ہی ذرا، بس اتنا ہی ٹھیک ہے، اتنا ہے. یہ آیت پڑھے. انما قولنا، بے شک جو قولنا ہم نے کہا، چلے ہاں لشیء، کچھ بھی، البتہ کچھ بھی. آگے کریں. ایزا، جب اردنا، اس نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ، چلیں ہم نے ارادہ کیا، ان نقولو کے ہو جائے، کہ ہم یا کہتے ہیں اس کو، کہیں چلیں. اس کے لیے کن فیکون انما، ہو بے جائے. شک، قولنا ہماری بات، بے شک ہماری بات، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا اردنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقولا، کہ ہم یہ کہ ہم کہتے ہیں، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی بہت اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور جو شریک چڑھاتے ہیں بلیم اللہ پہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم چیزوں کو حرام نہ کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتا. ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے اس لیے بھیجا ان کو رسولوں کو کہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے. تو اگر وہ بات نہیں سنتے تو کہہ دیتے ہیں اللہ نے ایسا چاہا تو ہم نے ایسا کیا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچ جاؤ. بعض میں ہدایت پا لی، بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جن پر گمراہی ثابت ہو گیا ان کا کیا انجام ہوا تم دیکھ لو. اور اگر تو کتنی بھی لالچ کرے نا ان کی ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو گمراہ ہو جاتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا نہیں جو مر جائے گا. یعنی یہی سب سے بڑی ان کی سرکشی کی، نافرمانی کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، بس ہم یہیں پہ مر کے ختم ہو جائیں گے. بلکہ وعدہ اس پر سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تاکہ واضح کر دے ان کے لیے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کو کھول کے بیان کرے کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں وہ یہی کہ اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے، تو اللہ کے سامنے جانا ہے تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. انہیں پتہ چل جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو رسول کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے. اور ہماری بات کسی چیز کے ایسے کہ ہم کن کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اب 10واں پارہ دیکھ لیں. آج ہم نے اس کی یہ ہے سورۃ توبہ ہماری چل رہی ہے، 18 آیات ہو گئی ہیں. آج 19ویں آیت ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا، کیا تم نے بنا لیا، سقایۃ الحاج، پانی پلانا حاجیوں کو، کیا تم نے بنا لیا پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجد حرام کا، اور آباد کرنا مسجد حرام کا، کمن، اس کی مانند جو، اس کی مانند جو، آمن، ایمان لایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، اور یوم الآخر، دن آخرت کے ساتھ، وجاہد، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ تعالیٰ کے،
ला यस्तवून, नहीं वो बराबर हो सकते। वल्लाहु ला यहदी ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अब इसमें कहा जा रहा है कि वो कहते थे हमारे इतना बड़ा काम करते हैं, हज्जों की इतनी खिदमत करते हैं और मस्जिद हराम की सारी देखभाल करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, तो ये यानी हमारे लिए काफ़ी है। ईमान नहीं लाते थे, नहीं कहते थे कि ये ठीक है, हमारा ये काम बड़ा अफजल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या इन्होंने इसको इसकी मानिंद कर ली जो अल्लाह पर ईमान ले आया। पीछे हमने पढ़ा था कि मस्जिद अल्लाह की वो आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाता है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि तुमने हज्जों का पानी पिलाना और मस्जिद हराम का सारा ख्याल रखना समझ लिया कि अल्लाह के साथ ईमान लाने के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कि जहाद करने के बराबर है अल्लाह के रास्ते में, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के नज़दीक। और अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता, यानी ज़ालिम वो जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वो ज़ालिम है। अल्लाह ज़ी आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजर, उन्हें हिजरत की, वजाहद, और जहाद किया, फ़ी सबिलिल्लाह, रास्ते में अल्लाह ताला के, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों और अपनी जानों से, आज़मु दरजतन, ज़्यादा बड़ा दर्जा है, इंदल्लाहि, पास अल्लाह ताला के, व उलाइकुमुल फाइज़ून, ऐसे लोग वो कामयाब होने वाले हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्नी, खुशखबरी देता है उनको उनका रब रहमत की अपनी तरफ से, खुशखबरी देता है उनको उनका रब रहमत की अपनी तरफ से, व रिज़वानिन, और रज़ामंदी की, यानी खुशखबरी दे रहा है ना, रहमत की और रज़ामंदी की, व जन्नातिन, और बागात की, लहुम, उनके लिए, फ़ीहा, इसमें, नईम मुकीम, नेमतें होंगी दायमी, खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा रहने वाले हैं इसमें, अबदन, हमेशा हमेशा। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह ताला उसके पास अजर अज़ीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाकुम, ना तुम बनाओ अपने आबा-ओ-अजदाद को, अल्लाह अकबर, व इख़वानकुम, और अपने भाइयों को, औलिया, दोस्त, अनिस्तहब्बुल कुफ्र, अगर वह पसंद करें कुफ़र को, अलल ईमान, ईमान के बदले, वमन यतवल्लहुम, और जो दोस्त बनाएगा उनको, मिनकुम, तुम में से, और जो दोस्त बनाएगा उनको तुम में से, बस ऐसे ही लोग वो ज़ालिम हैं। अब यहाँ तक तो सबक ज़रा कम है, लेकिन अगली आयत फिर लंबी है, फिर आपने घबरा जाना। बस ठीक है, फिर कहते हैं तो मैं अगली आयत देती हूँ, नहीं पूछ रही हूँ ना, एक आयत कह रही हूँ मैं, एक ही ओत करने को कह रही हूँ। कुल कह दो, इनकाना आबाकुम, अगर हैं तुम्हारे अबा-ओ-अजदाद, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख़वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन, और माल, निक़्तरफ़्तमूहा, जिनको तुम कमाते हो या हासिल करते हो, जिनको तुम कमाते हो या हासिल करते हो, लिख लें या कमाना लिख लें। वहाँ तिजारतन, और तजारत, ये जुमला किसके साथ मिल रहा है कि अगर हैं तुमको, अब सारी चीज़ें आ रही हैं ये, अगर हैं तुमको तुम्हारे अबा-ओ-अजदाद, बेटे, भाई, बीवियाँ, रिश्तेदार, माल जिनको तुम कमाते हो, तिजारतन, और तिजारत, तख़शौना कसादा, तुम डरते हो जिसके घाटे से, मांद पड़ना भी होता है, घाटा, नुकसान, मांद पड़ना। व मसाकिन तर्ज़ौनहा,
اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو احبا علیکم زیادہ عزیز تم کو، یعنی اگر یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہے نہیں، ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں تم کو من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب کر لیں، زیادہ عزیز کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول اس کے رسول سے، و جہادن اور جہاد کرنے سے فی سبیل اس کے راستے میں، فتربصوا پس انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ، حتیٰ کہ آ جائے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم نافرمان کو۔ اب ذرا دیکھیں کہ آ کیا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا ہے، ان کا بہت بڑا درجہ اللہ کے پاس، کیونکہ جو مہاجر آئے ہیں شروع میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنا مال اسباب سب چھوڑ کے اللہ کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اللہ نے حکم دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہہ دیا ہجرت کر جاؤ۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں آیا، باقی قوم کو ہجرت کر رہا، تو سب اپنا گھر بار چھوڑ کے، جو اللہ کی محبت جن کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، جنہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہاں سے نکل گئے، تو ان کے زیادہ بڑے درجے ہیں اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت کی، رضامندی کی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ خوشخبریاں کتنی بڑی ہیں۔ یہاں جی اب ایم فل کر لیں، آپ کی ایک پروموشن ہو جائے گی، ایک انکریمنٹ لگ جائے گی، پھر آپ پی ایچ ڈی کر لیں تو آپ کا دگنا ہو جائے اسٹائپنڈ جو ہے۔ پھر اندھا دھند لوگوں نے پچھلے سالوں میں پی ایچ ڈی کی ہے، صرف کس لیے کہ 5,000 پے بڑھ جائے گی، تو وہ پے کہاں جائے گی؟ یہیں پہ رہ جائے گی، یا اپنے عیش و عشرت پہ لگا دیں گے، اپنے 2 جوڑے الگ سے بنا لیں گے قیمتی سے، یا جنہوں نے زیادہ بنانا ہے ایک جو بھی ہوگا ایک بنا، جو بھی کریں گے اپنی عیاشی پہ لگا کے ختم، وہ ختم ہو گیا نا یہاں کا مال، کیونکہ کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وہ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال کا، صرف آپ کے رب کی رضا یا رضامندی باقی رہے گی، یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے گا، بل باقیات الصالحات خیر عند ربی کا، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہتر ہیں۔ تو یہ ان کو دائمی نعمتوں کی خبر ملے گی۔ یہاں کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں، یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ساری عارضی ہیں نعمتیں جو یہاں ملی ہیں تمہیں، وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ دائمی نعمتیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا ایمان والو تم اپنے باعزت بھائیوں کو دلی دوست بناؤ ہی نہ اگر وہ کفر پر رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی اگر تم اسلام لے آئے ہو اور تمہارے گھر والے ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، تو تم ان کی محبت میں ہجرت سے نہ رک جانا، ہجرت کر جاؤ، اس لیے تو بڑا درجہ ہے کہ اللہ کی محبت میں گھر بار پہلے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، تو اگر تم اگر وہ کفر پر رہنا پسند کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، جو انہیں دوست بنائے گا وہ ظالم ہے۔ اب اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھ لیں، جو عقیدے کے صحیح نہیں ہے، آپ نے قطع تعلق تو کرنا ہی نہیں، نہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں جائے گا۔ وقتاً فوقتاً جب کبھی موقع ملے کہیں بیٹھیں تو انہیں کوئی نہ کوئی بات بتا دیں، کوئی یعنی حق کی بات، توحید کی بات انہیں بتا دیں، انہیں بہت بری لگے گی، وہ آپ سے ملنا بھی چھوڑ دیں گے، بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر میں نے واضح دیکھتے ہوئے کوئی شرک کرے، میں نے انہیں نہیں روکا، تو میں خود بھی ان کے ساتھ مل گئی، یعنی میں ان کی تائید کر رہی ہوں کہ میں نے انہیں نہیں روکا، میں ان کی تائید کر رہی ہوں، تو پھر کل کو سمجھیں گے ہاں یہ میرا ہی ساتھی ہے، اور اگر میں نے روک دیا ظاہر ہے میرے سے سلام دعا چھوڑ دیں گے، آنا چھوڑ دیں گے، جو بھی ہوگا۔ میں نے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں چاہتی نہیں کہ وہ آئیں۔ پرسوں میرے گھر آئی تھی نند کی بیٹیاں، میں نے خود انہیں یعنی دل سے دعوت دی، 2-4 کہہ کے انہیں بلایا، اس طرح میری بھتیجیاں آئی تھیں آگے، میں نے انہیں کہہ کے بلایا، کیونکہ وہ اگر کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی خامیاں تھیں پہلے، میرے ننیال جو ہیں سارے وہ شرک کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی ظاہری تو بدعتی تھے، شرک والے تو میں نہیں کہتی، بدعتی تھے۔ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بدعت بھی، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی آگ میں ہے، تو مشرک ہی بدعتیں کرتے ہیں، سچی جو بات ہے، لیکن مشرک کو تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو ہی معاف ہو جائے گی۔ تو یعنی آگے اس کو اور کلیئر کر دیا، یہ تو کہا نا ان کو دوستوں نے کہا اگر تو تمہارے باجداد، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، بیویاں اور مال، اللہ نے کہا لا تغنی اموالہم واولادہم من اللہ شیئا،
ان کی مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کی کام نہیں آئے گی۔ تو کہاں جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ابا اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور مال جن کو تم کماتے ہو، تجارت جن کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، یعنی تجارت کر رہے ہو، جمعے کے لیے نماز یا اذان کے بعد کاروبار بند کر کے نماز کے لیے نہیں گئے کہ وہ میں جب جاؤں گا میرا تو نقصان ہو جائے گا، گاہک تو ادھر چلے جائیں گے، جس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو کہ 2 مرلے کا گھر ہے، 5 کا ہو جائے، 5 کا 10 کا ہو جائے، فلاں فرنیچر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں کارپیٹ نہیں ہے، پردے میچنگ نہیں ہے، اور زیادہ آرائش کا سامان نہیں ہے، تم اگر ان کو پسند کرتے ہو نا اللہ کی نسبت سے، رسول کی نسبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی نسبت، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا کی نعمتیں تمہیں بے انتہا ملیں تو اللہ تم سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی دے کے، بھوک، خوف، جان مال کمی کہے سے اللہ تمہیں آزمائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے ساری خواہشات کس لیے سجائی ہیں نا میرے لیے۔ اب یہ چیز میں نے رکھی ہے، یہ سب آپ کے لیے سجا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے یہ جو بنائی ہے، ویسے وہ بھی ہے نیک نیت تھی اتنی میز بنوانا، اتنی کرسیوں کی کہ بیٹے کی کہ سب بہن بھائی اکٹھے ہو کے ہم کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ مل کے کھانا کھا لیں گے، یہ اچھی نیت ہے، بری نیت نہیں تھی، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ سے اس میز کا بہت اعلیٰ کام لے لیا، اور ابتدا ہی اعلیٰ کام سے ہوتی ہے اس میز کی، اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی برکتیں رحمتیں مجھ پہ نازل ہو رہی ہیں جو میں دھیان میں نہیں لاتی، ملتی جاتی ہیں لیکن میں اس پہ غور نہیں کرتی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، جتنی آگے میں ان کا شکر نہیں ادا کیا، جو نہیں آ رہی وہ میری نظر میں گھوم رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی، تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو نہ صحیح، میں جن آ گئی ہیں وہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں، خود بھی میں بھی دیکھوں چلو اللہ کا شکر ہے اتنے لوگوں کو اللہ لے آئے۔ جی اسی سے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم دیکھیں نا تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے جو ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ یعنی چھوٹی چھوٹی مثالیں جس سے ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب ہم زیادہ کو جو ملی ہوئی چیزیں ان کو دیکھیں گے نا تو شکوہ ہمارے اندر کبھی آئے گا ہی نہیں۔ نوٹ کر کے دیکھ لیں، جو نعمت مل گئی اگر میں اس پہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آ گئی ہیں، پھر میرے پہ وہ سوار نہیں ہوگی جو نہیں آئیں، اگر میں ان کا شکر نہیں ادا کروں گی، اسے سوار رکھوں گی تو میرے پہ وہ سوار رہیں گی، اور یہ میں نے شکر نہیں کیا، میں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، اور اگر خدا نہ سے میں نے ناشکری کی، یا چھوٹی ابھی ایک دم میرے پوائنٹ آئے کہ میں نے ناشکری کی، کل یہ تعداد اور کم ہو جائے، اگر میں شکر ہے اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے تو اسی وجہ سے شکر کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی لے آئے گی جنہوں نے آج چھٹی کر لی۔ یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں بہت سی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں۔ صبح خیریت سے اٹھے ہیں نا، اللہ نے پانی بھی پلایا ہوگا، محل سب نے پیا ہوگا اٹھ کے پانی ضرور، اللہ نے وضو بھی کرایا، نماز بھی پڑھائی، اور پھر صحت کے ساتھ یہاں لا کے بٹھا دیا۔ یقین جانے کہ میں نے بھی یہاں نہ بیٹھنا ہو یا آپ نے بھی نہ آنا ہو تو نماز میں ایسے لگے گا کبھی یہاں درد ہے، کبھی یہاں درد ہے، کبھی اس درد کو لے کے رسوار کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جب اس کے لیے اٹھے ہیں تو تھوڑی بہت جو دردیں تھیں وہ بھی اللہ نے دور کر دیں کہ جا بھی تو میرے لیے جا رہے، جا جانے کے بعد پھر بے شک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی اس بات کو آزما لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے لیے اس طرح تیار کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے اندر سے نیت کی ہو کہ ہم نے لازمی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو کہتے ہیں نا دھکا دے کے نکال دینا۔ دھکا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ غالب آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ اللہ کو غالب، اللہ ہی غالب ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے مانگا تھا غلبہ، اللہ نے مجھے دیا ہوا غلبہ، اللہ نے اپنے غلبے میں سے تھوڑا سا مجھے دیا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، تو وہ پوری دنیا کی بیک وقت سنتا ہے۔ میں تو ان کی سننے، اگر وہ بعد میں کہتے ہیں ٹھہر جائیں مجھے ان کی سن لینے دو، مجھے ایک سے علاوہ دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، نہ میں سن پاتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، ہر چیز اپنی صفت میں سے اللہ نے اپنی فطرت میں جو پیدا کیا ہے، تو ہر چیز جو اللہ میں ہے وہ ہم میں بھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ احد ہے، ہم احد نہیں ہیں۔ بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن میں بے نیاز بھی نہیں ہوں، میں بے نیاز بھی نہیں ہوں، اور نہ اس طرح کیوں کہ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، میں کسی کی اولاد بھی ہوں اور آگے سے میری اولاد بھی ہے۔
اس کی برابری اس لحاظ سے کوئی نہیں کر سکتا، احد ہونے میں، صمد ہونے میں اور بے اولاد ہونے میں۔ وہ اس کی خصوصیات ہیں، اسی لیے اس کو سورۃ توحید کہا جاتا ہے۔ تو ہم بس یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں اللہ کی نسبت، اور ہم سب کو ہیں پسند، اعتراف کریں ہم اور پھر اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کا انتظار کرو، اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ وہ سبا کی مثال دی تھی نا کہ وہ اتنی خوشحال بستی تھی، آرام سے رہ رہے، سارا کچھ تھا ان کے پاس، سرسبز تھا، سارا علاقہ ہرا بھرا تھا، لیکن جب وہ انہوں نے ناشکریاں کی تو انہیں تمام باغات کو پی لی اور جاؤ والوں سے بدل دیا، نعمت اللہ نے چھین لی۔ اور جب نعمت جاتی ہے پھر نعمت کی قدر آتی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ موجودہ کی قدر نہیں کرتے، جس طرح انسانوں میں سے بھی جو اس وقت موجود ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب چلا جاتا ہے پھر قدر آتی ہے۔ تو ہم نعمت چھن جانے پہ ملی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، نعمت کے ہوتے اس کا شکر ادا نہیں کرتے اکثر۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا واللہ تجد اکثر شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور پھر اللہ نے گھوڑوں کی مثال دے کے کہا ان الانسان لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑے جو ہیں میرے دیے ہوئے چارے میں سے انسان اسے کھلاتا ہے، وہ اس کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے، تو تم میرا خیال ہی نہیں کرتے کہ میں نے عطا کی ہیں۔ یعنی گھوڑے کا مالک بھی اپنے اوپر نہ ناز کرے، اپنے اوپر نہ فخر کرے، یہ اللہ نے اس کے متی کیے ہیں۔ جب نہیں متی ہوتا تو وہی گھوڑا چلا کے وہ مارتے انسان کو، اور وہی گھوڑا جا کے مدد کرتا ہے دشمن کے خلاف۔ تو یہ اللہ کا ہے نا کام سارا، میرا اور آپ کا کوئی کام ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ لا تملک نفس نفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی کے لیے وہاں کی بات آ رہی، کوئی اختیار نہیں رکھے گا، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں بھی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہاں بھی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں میں یہ مار کر ختم ہو جاتا ہے، سیاہی نہیں ہے اس میں، لکھنے کی کوشش نہیں لکھی جا رہی نا، جب تک اس میں سیاہی نہیں ہوگی اور جب تک میرے اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو میں کیسے اللہ کے کام کروں گی؟ میرے ہاتھوں سے اللہ کے کام نکلیں گے نہیں۔ اللہ کی سیاہی میرے اندر آئے گی، سیاہی سے مراد ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ورنہ سے میرے اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کے کس کا اچھا رنگ ہے؟ تو جب میں اپنے اوپر اللہ کا رنگ طاری کر لوں، میں کوشش کروں کہ میں نے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے دے کے مجھے بیچا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں ہماری زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی۔ وقتی طور پہ لگے گا، اب جیسے وہ کہہ رہی تھی وہ بھی باتیں کرتے ہیں، بچے بھی باتیں ہر ایک کے گھر میں باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں، یہ نہیں کہ ان کو باتیں کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، انہوں نے آ کے اظہار کر دیا، سب کے بچے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ میری کیا بات کرتا ہے۔ اتنی پیاری آیت ہے نا سچی کہ اگر تمہیں ان سب کی نسبت اللہ کی محبت سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں ڈھیل دی ہے توبہ کرنے کے لیے یا پھر نافرمانی میں زیادہ ہونے کے لیے۔ تو میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا لوں کہ توبہ کر لوں اور آئندہ سے نیکیوں کا ارادہ کر لوں، تو انشاءاللہ دیکھنا ہماری زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ اس دعا کی مصداق ہو جائے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور حسین کب ہوگی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کو حسنہ بنانا ہے تو نبی کی زندگی کو اپنا لو، تمہاری زندگی حسنہ ہو جائے گی، اور جب یہ زندگی حسنہ ہوگی تو دنیا اور آخرت خود بہت حسنہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ آیت بہت ہی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا محرام، کہ کہا اگر تمہارے ماں باپ اللہ کی نافرمانی، تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے، یہاں کہا کہ اگر تمہارے باپ اجداد میں سے، تمہارے بھائی میں سے اگر وہ کفر پہ رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست نہ بناؤ، لیکن برا سلوک نہیں کرنا۔ والدین کے لیے کہنا اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، کہنا نہ ماننا، لیکن صاحبہما فی دنیا معروفہ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ ایک صاحب ایک یہودی مسلمان اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں، لیکن میرے والدین مجھے اب نہیں اس چیز کو پسند کرتے، تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہوں۔ آپ نے کہا اس سے زیادہ حسن سلوک کرو، ہو سکتا ہے تیرے کردار سے متاثر ہو کہ وہ بھی اسلام لے آئیں۔ ہم نے اگر کبھی کسی کو کوئی نصیحت کی بھی ہے نا تو خود ہم عمل میں کم ہوتے کہتے ہیں ہمیں تو آپ کہتی ہیں آپ نے خود تو کرتی نہیں، ہمیں آپ کہتی ہیں خود تو کرتی نہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑا تانا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے نیت ہے نا عمل کرنے کی اور ابھی آپ عمل میں کمی رہ گئی ہے اور اگر آپ کو تانا مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے جس نے آپ کو تانا دیا کہ آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، یہ بھی اللہ کی ایک مدد ہے۔
ये भी अल्लाह की एक मदद है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम, ताकत अल्लाह ने हमें दी हुई है कि हम अल्लाह से डर सकें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं और अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं। ये चीज़ें जिनसे मैं और आप मोहब्बत करते हैं, ये सारी आर्जी चीज़ें हैं, सारी आर्जी चीज़ें हैं, सारी आर्जी चीज़ें हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम जो कुछ करते हैं, एक तो उसमें दिखावा ना आए। जब अल्लाह की रज़ा होगी तो दिखावा नहीं आएगा, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा में कुछ शामिल कर देते हैं। जैसे कल मैं उस क्लास में बता रही थी, अल्लाह अकबर, जब पहला ग्रुप मेरा फारिग हुआ, शायद पहले मैंने आपको बताया था, वहाँ शालमी में, और गालबन 78-80 की बात है गालबन। तो वो ग्रुप था फुप्पो, 2 भतीजियाँ, ताई और चची, इन लोगों का ग्रुप था, इकट्ठा फारिग हुआ। जिस दिन फारिग हुआ, पहले दिन जब वो शुरू करने लगी ना, तो बाजी कल हम मिठाई ले गए। मैं कहा क्यों जी, हम ये शुरू करें, इससे भर के मिठाई कौन सी है? ठीक है, आगे उसी तरह। जिसे मुकम्मल हुआ, मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था, चूँकि 5-6 लोग थे, 5 किलो का टोकरा मिठाई का, और वो 7 जोड़े जो भी रस्में होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो लेके आई। दरवाज़ा नीचे से, ऊपर वाली मंजिल पे होती थी क्लास, तो जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर मैं दरवाज़ा नोक किया, बाजी जान मैं आई। मैं कहा जी बाजी बानो। कहते बाजी ये अल्लाह का शुक्र है हमारा कुरान मुकम्मल हुआ, तो उसकी खुशी में मैं तो एकदम ना, सच्ची बात है, मैं रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या बाजी बानो ये क्या? हाँ ठीक है, मिठाई मैं कबूल करती हूँ, पर क्लास में ले जाएं, सारे मिल के खाएँगे, और ठीक है जो बच के मैं रख लूँगी, ये मैंने आपकी, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये प्लीज़ उठा लें। बस मेरा इतना कहने की देर थी। दरवाज़ा ठा हमारा, बाजी हम वापस जा रहे हैं, आज के बाद आप हमारी शक्ल नहीं देखेंगे। आपने सारा साल हमें ये पढ़ाया कि दिल रखते हैं, दिल खुश करते हैं, आपने इतनी खुशी से हम सीढ़ियाँ आप पे चढ़ गए हैं, आपने हमें वापस कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको कब वापस किए? मैंने कहा ये चीज़, कहती नहीं बस आपको समझ नहीं आती दिल कैसे रखते हैं। मैं अभी जवान थी, आप सोचें ना, सन 80 और अब 26 जा रहा है, तो मैं एकदम से ना जैसे थोड़ी दब गई, यानी डर आ गया मुझे कि ये क्या हो। मैंने कहा अच्छा बाजी बानो आ जाएं, ठीक है मैं आपकी ये चीज़ें भी रख लेती हूँ, लेकिन क्लास में आपने इजहार भी नहीं करना कि आपने मुझे कुछ दिया, बस ये मिठाई का इजहार होगा ऊपर के, पूरी क्लास के लिए आप लाई। अब देखिए क्लास में हर तरह के लोग होते हैं ना, ठीक है। बाज़ लोग सोचते हैं कि बाकी चीज़ों के हम इतना करते हैं, कुरान के लिए ना करें, या कुरान मजीद के लिए दावत भी जो करते हैं, लेकिन लोग हर तरह के हैं ना, लोग हर तरह के हैं। अब दावत की देखा देखी, मेरे घर मैंने क्यों ख़त्म किया नाश्ते का सिलसिला, एक करवाता है, दूसरा कहता है, तीसरा कि हम भी करवाएं, हम भी करवाएं, हम क्यों पीछे रह जाए। ये पीछे रह जाने वाली बातों नहीं, बड़ी गलत थी। मैंने यहाँ से सिलसिला ख़त्म कर दिया। कहती बाजी आपके घर जितना मज़ा आता है, लगता है अपना घर है, ठीक है आता रहे मज़ा, लेकिन मैं खाम खा आप मज़े लूटते रहे, मैं गुनाहगार होती हूँ खाम खा, कि जो नहीं भी करवाता वो भी कहता मैं करवाऊँ। वो इसलिए नहीं करता, मजबूर होकर भी नहीं करता, उसका भी दिल चाहता है कि मैं इन लोगों को मैं भी नाश्ता करवा दूँ, ठीक है ना। हाँ, तो फिर मतलब मुझे लगता था ये नहीं सही है। मैंने जोहर टाउन की शायद आपको मिसाल बताई कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा करती थी बाजी रबीना, अल्लाह ताला उनको करवर कर जन्नत दे। मियाँ बीवी दोनों फौत हो गए हैं। बड़े खलूस, बड़े जज्बे के साथ क्लास करवाती थी, हालांकि मेरा और उनके अकीदे का ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिनके घर मेरा दर्स होता था, और 10 साल मेरा उनके घर दर्स हुआ है। लेने आता था उनका ड्राइवर, पिक एंड ड्रॉप थी। जब ड्राइवर नहीं होता था, खुद मियाँ बीवी दोनों आते थे, अकेला नहीं आता था मियाँ लेने के लिए, बीवी साथ आती थी, तो मुझे लेके जाती थी, छोड़ के जाती थी। जब पहले उनके घर दर्स होना था ना, जिसने उन्हें जाके कहा कि मैं आपके घर दर्स रखवाना चाहती हूँ, इधर रहती थी शाहीना, अब यहाँ से चली गई है, 28 में कहाँ रहती थी, बाजी ताहरा के साथ वाला घर था। तो उसने उन्हें कहा कि मैं आपके घर दर्स करवाती हूँ। उसने मुझे कहा ना कि बाजी आप यहाँ कहती हैं, मैं आपको एक घर देती हूँ जोहर टाउन का, आप उनका मुझे अकीदा बदल के दिखाएं, वहाँ किया करें दर्स, करवा दें। जब उसने से जाके कहा दर्स होगा, तो कहती है वो क्या लेती हैं और उन्हें क्या देना होगा। उन्हें क्या वो लेती कुछ नहीं, वो देने के लिए आती हैं, पढ़ाती हैं और चली जाती हैं। उसके बावजूद लोगों के जहन में मैंने कहा था अकीदा मेरा उसका बहुत फ़र्क था। आखिर तक मेरे साथ, जब तक वो 10 साल मेरे से कभी कोई ना कोई बहस, बाजी ये बताए ना, बाजी आप ये कहती हैं, बाजी ताहिरुल कादरी ये कहता है, बाजी आप ज़्यादा बड़ी आलिम है। मैंने कहा देखिए उनका मुतालिया बहुत वसी है, मैं उतना मुतालिया नहीं करती, लेकिन इतना मुझे पता है कि तौहीद और शिरक में फ़र्क है और बिदअत और सुन्नत में क्या फ़र्क है, ये मैं बस बताती हूँ आपको। नहीं बाजी वो ये कहता है, वो ये कहता है, अच्छा फिर उन्हें जज्बा देखें। बाजी आप मुझे तफसीरें ला के दें, जब तक तफसीरें पढ़ के मुझे मतलब नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ फिर बात कर नहीं सकती। ये भी देखें उनकी अज़मत है। मारिफुल कुरान उन्हें मंगाई, तदब्बुर कुरान उन्हें मंगवाई, तफ़हीमुल कुरान, 3 तफसीरें मैंने उन्हें मंगा के दी। वो मुतालिया करती थी बाकायदा।
اور وہاں درس میں آنے والے 2-4 لوگ یہی سن سن کے بدل گئے ان کا ذہن. تو پھر وہ جو بدرینہ مجھے کہتی ہیں باجی ربینہ کو بدل کے دکھائیں پھر مزہ ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے بدلا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کو میں نے بدلا ہے؟ میں نے آپ کو کسی کو کہا کہ بدلو. اور ایک تو ایسے بدری انہیں دنوں وہ انڈیا گئی کہیں، جب توحید کا پڑھ رہے تھے تو انڈیا چلی گئی. وہاں وہ بات جیسے وہ دیوا جلایا پتہ نہیں کیا کچھ کیا. کہتے ہیں باجی ہن میں توحید ہی سمجھ آ گئی، اگر میں انڈیا نہ جاتی تاری گلاں دی میں سمجھ نہیں سی آنی. تو وہ اتنی پھر پکی ہو گئی وہ. تو یہ ماشاءاللہ اتنا یعنی جذبے کے ساتھ ہی لیکن بڑا اہتمام کرتی تھی چائے کا، بہت زیادہ مہمانداری، کافی ڈشیں. آنے والوں کو شرباتی محلے سے لوگ آتے تھے نا، کہتی ہیں باجی انہیں ان کے سامنے ہی باجی میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. باجی ربینہ اتنا کرتی ہیں ان سے کہ ہم ایک باری باری نہ 1 ڈش لے آئے کریں گے، یہ نہ اس طرح کیا کریں. نہ تُسی برتن چکے لے آؤ. میں نے اچھا لگتا ہے کوئی میرے گھر چ برتن میرا گھر تھا، کوئی نہیں مانی. پھر انہوں نے مجھے آرام سے پاس ہو کے ایک نے کہا باجی ہم بڑی پرانی بات ہے نا باجی ہم 100 روپیہ ڈال دیا کریں گے. تو پھر 1200 جو اکٹھا ہوگا اس میں اتنے میں دعوت ہو جاتی ہے، تب بڑی اچھی دعوت ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو بوجھ لگتا ہے آپ کرنا ہے تو کر لیں. 2 درس نہیں گزرے وہاں مشہور ہو گیا کہ 100 روپیہ والا درس. یعنی مراد کیا ہے کہ باجی لیتی ہے نا 100 روپیہ پھر ہر بندے سے. وہ نام تو ان کا آ جاتا ہے، وہی نا جو آنے والا ہے انہیں کا آیا نا. پہلے شو مجھے نہیں پتا، میری بہن نے مجھے فون کر کے بتایا کہ باجی ایسے تو بڑا مشہور ہو گیا 100 روپیہ والا درس، یہ بات ختم کریں. پھر میں نے کلاس میں کہہ کے ختم کروایا. صحیح بات ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بس قرآن کو خالص رہنے. لیکن بعض لوگ آتے اس لیے ہیں نا، وہاں یہاں بھی لوگوں نے کہا جب میں نے کہا نا باجی ربینہ پھر آپ پلیز ختم کر دیں ہر ہفتہ نا، چلو مہینے کے بعد ایک دفعہ کر لیا گا. نہیں باجی یار نے عام مہمان نہ دیں میں نہ کچھ کرنی ہے تو قرآن بھی دفعہ سے آتے میں نہ کروں. تو 2-4 وہاں بول پڑی اگر یہ چائے نہ کریں تو ہم آئیں گے بھی نہیں. اس طرح زمان پارک میں ہوا تھا. زمان پارک میں تب عمران خان کی بہن خالہ صاحب وہیں پہ گھر تھے ان کے، تو وہ بھی آتی تھی درس میں. تو وہ جو جس کے گھر ہوتا تھا میری اسٹوڈنٹ تھی شبانہ، تو وہ بھی بڑا اہتمام اس طرح نہیں کرتی جیسے جو ٹاؤن میں، بلکہ اس سے زیادہ ہی کرتی تھی. میں نے کہا شبانہ قرآن مجید کو خالص رہنے تو چائے نہ کیا کرو. تو لوگ دعا سے 10 منٹ پہلے پہنچتے تھے، حالانکہ پورے 1.25 گھنٹے کا میرا وہاں درس ہوتا تھا، کیونکہ میں کالج سے سیدھی وہاں جاتی تھی، ہفتہ وار تھا تو لگ جاتا تھا 1.25 گھنٹہ. تو جب انہوں نے کہا میں نے کہا نا کلاس میں، میں نے کہا شبانہ دیکھو پلیز اس کو خالص قرآن کے جب ہم آئیں نا تو اسی کے جذبے سے آئیں، نظر چائے پہ نہ اور نظر اس پہ ہو. تو وہاں 2-4 نے کہہ دیا، وہ ان کی خالہ بھی تھی اور بھی 2-4 لوگ ساتھ تھے کہ باجی ہم چائے کے لیے تو آتے ہیں. واضح کہہ دیا کہ ہم تو چائے کے لیے آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ سارا اب بندہ کدھر جائے. اس کے بعد اور 2-4 نے وہاں شالمی والے لوگ ذرا اور طرح کے تھے، عقیدے کے الحمدللہ صحیح تھے کافی لوگ الحمدللہ. لیکن اس معاملے میں کہ قرآن مجید کی استاد ہیں، ہم اپنی استاد کے لیے نتیجہ آتا ہے باجی ہم مٹھائی کے ڈبے ہار لے کے نہیں جاتے. یعنی وہ مثالیں دیتی تھیں کہ ہم بچے نے فرسٹ آ گیا تو ہم نے یہ کرتے ہیں. میں کہا آپ تو سب ہی فرسٹ ہو، آپ تو سب ہی فرسٹ ہو. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کم ہو گئی چیز لیکن ختم نہیں ہوئی وہاں پہ. وہ انہوں نے پھر یہی کیا کہ جس نے کرنا ہے شام کو آ گئیں، آ کے مجھے گفٹ دے کے چلیں گے. باجی دیکھنا کسی کو پتہ نہیں چلا باجی، صرف آپ کو مجھے پتہ ہے. اور باجی آپ نے کو ہمیں کہا تھا، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا باجی آپ نے کو ہمیں کہا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو قرآن نہ پڑھاتی ہوتی، اب یہاں نہ آتے تو کیا مجھے گھر آ کے آپ گفٹ دیتی؟ بیت المال سے جو اس نے کہا تھا نا نبی وسلم کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یہ بیت المال کیا یہ میرا ہے. آپ نے کہا تم گھر بیٹھے تو تمہیں کوئی دیتا، کیا یہ بھی بیت المال میں ڈالو. تو یہ مثالیں میرے اور آپ کے لیے ہیں نا. ہاں پھر یہ ہے کہ تحاد و تحاب پھر وہ بھی حوالہ دیتے ہیں آپس میں، تحفے تحائف دیا کو محبت بڑھتی ہے. لیکن میں اب لیتی رہوں، ایک بندہ مجھے ایک بندہ دے رہا ہے کہ 2000 کا یا 5 کا یا 4 کا جو بھی، میں ہر ایک کو تو 2-2 کا نہیں دے سکتی. نصاب سے بات ہے تو میں کیا کروں. تو آپ نہ دیا کریں، آپ صرف لے لیا کریں. یہ پھر اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے. تحادو آپس میں دیا کرو. پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے تحفہ دیا ہے آپ اسے نہیں دے رہے تو اس کا ذکر کرو. عام ذکر کرنے سے پھر وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو ذکر صرف پھر یہ کریں کہ اپنے گھر والوں میں ابا ذکر کر دیں. مجلس میں ذکر اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ فلاں نے مجھے دیا، فلاں نے مجھے دیا. میں تو پھر اس کا حال یہی سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم اللہ کی رضا کے لیے بس آئیں. جو چیز بھی ہے دینا دلانا یا پڑھنا جو کچھ ہے بس سوچ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے.
میڈم ناشتے کا نہ ختم کریں گے بھی اللہ کے لیے تو محروم کر دیا. دیکھیں آپ یقین کریں میں تو اس دن جتنا مس کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوں. الحمدللہ کھانا پینا بھی کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. تو یہ پھر نا اسراف میں آ جاتا ہے. یہ بات پھر دیکھا دیکھی نا وہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہی تو میں کہتی ہوں. اور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ہمیں یہاں. لیکن اگر اس کلاس میں نہیں کوئی ایسا ہے کہ کوئی نہیں کرے گا آپس میں جذبے، سب کو چاہیے ایک ساتھ ہی پیسے ڈال کے نا ایک ہی دفعہ پارٹی کریں. وہ تو ہوتی ہے، وہ تو 2-3 پارٹیاں ہو جاتی ہیں، 2 ہی دن پارٹیاں ہو جاتی ہیں. ہر مہینے مل کے کھا لیں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اگر ہم اس طرح مل کے جب بھی کھاتے ہیں جو بھی ہے یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو خالص کر کے جنت فردوس میں اسی طرح ہم آمنے سامنے بیٹھ کے کھائیں. پھر تو یہ اس کا فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہے. انشاءاللہ. اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے اور ان سب چیزوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.